پہلی بات تو یہ بتائی گی اللہ کی عبادت کو۔ حضرات گرامی، الحمدللہ میں آپ کے سامنے کوئی نیا چہرہ، نیا مقرر نہیں ہوں۔ میں آپ کا پرانا آدمی، میں آپ کا پرانا مدرس، خطیب، جو بھی آپ کہہ لیں، اور عرصہ دراز سے تقریباً 50 سال سے اس علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لائن سے جڑا ہوں، اور خصوصی طور پر سرزمین منگڈیہا، گنگن پور اور مضافات کے جو چھوٹے چھوٹے قریہ ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ انہوں نے عیدین کی نماز بھی ادا کی ہے۔ میرے بھائیوں، گویا کہ یہ سب ہمارے مقتدی ہیں، اور ان عوام کے پیچھے، اس علاقے کے پیچھے تقریباً 50 سال تک دعوت و تبلیغ اور صحیح بات کی تلقین میں نے کی ہے، اور اب بھی کرتا ہوں۔ ابھی کچھ ایام پہلے شیخ اشفاق سجاد صاحب اور جتنے بھی ہمارے علماء، خاص کر مفتی صاحب بھی ہمارے تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، انشاءاللہ ان کی باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کچھ سال پہلے میں یہاں کے علماء کو بلا کر کے اس اسکول کے اندر ایک ملت پیدا کر دیا تھا۔ مولانا عبد الخالق، مولانا خلیل اثری، مولانا جعفر ریاضی، یہ تینوں حضرات ابھی ہماری باتوں کو سنتے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جو عوام ہے وہ بھی جانتی ہوگی کہ میں نے اپنا حق ادا کر لیا، اور اس کے بعد پھر درار پیدا ہوا۔ شیطان تو اپنا کام کر ہی رہا ہے اور چاہتا ہے کہ کس طرح سے یہ مشن فیل ہو جائے، دعوتی پروگرام فیل ہو جائیں، قرآن حدیث کے حکام فیل ہو جائیں، ماننے والے، اتباع کرنے والے پھسل جائیں۔ شیطان لگا ہوا ہے جی، اس سے کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ بس میں کسی کی شکایت نہیں کرتا، میں ادب احترام کے ساتھ ایک گزارش کرتا ہوں، جیسا کہ ابھی ہمارے شیخ حضرت مولانا سہیل احمد صاحب فیضی اور ناظم جلسہ بتا رہے تھے کہ گاؤں کا کوئی قائد بگڑتا ہے، کوئی امام بگڑتا ہے تو سارا سماج، گاؤں کے لوگ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ کی تعریف آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا صحابہ کرام کا کیا حال تھا۔ اپنے بھائیوں کے خاطر، اپنے سماج کے خاطر، دین کے خاطر، میرے بھائیوں، ہم کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کیا، میں تو 85 سال کیا ہوں نے۔ شیخ مفتی صاحب، نوح علیہ السلام نے 900 سال تک تبلیغ کیا، لوگوں نے نہیں مانا، دعا کی رب کائنات سے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ، ایک آدمی کو بھی جیتا جاگتا اس سرزمین پر مت چھوڑیے، اور سب کو زمین میں اور دریا میں دھسا کر کے رکھ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ طول ہے قرآن مجید کے اندر، نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایمان لانے والے بچ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبیوں نے بڑی عمریں پائی ہے، اور پوری زندگی وہ دعوت و تبلیغ کے لائن سے جڑے رہے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، سماج میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کا علاج اور اس کی طرف نشاندہی ہمارے اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہو جائے، شیطان کا غلبہ ہی اگر ہو گیا ہے تو فتنے سے بچنے کی کوشش کرو جی۔ میرے بھائیوں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت عام کر رہے تھے
تبلیغ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک خدا کو مانو۔ ابھی آپ نے شعر میں سنا ہمارے وہ احباب و اخوان و حجاج کرام جنہوں نے بیت اللہ کی زیارت کیا ہے، حرم کو دیکھا ہے، اس سرزمین پر جہاں پر سینکڑوں بتوں کی پوجا لوگ کرتے تھے، اللہ اکبر، اس مقام اللہ کے نبی نے بتوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اور ساری باتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں چلے گئے، طائف ہمارے شیخ، ابھی ہم 18 کے اندر ہم لوگ گئے تھے بیت اللہ میں، طائف میں ہمارے عبدالسلام صاحب مدنی حفظ اللہ رہتے ہیں، ہم لوگوں سے ملاقات ہمارے ساتھ شیخ عبدالرف عالیاوی اور ہمارے شیخ حاجی عطا اللہ لکھن پور والے اور بھی بہت سے احباب تھے، وہ مدنی صاحب ہم لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، طائف سے وہ آتے تھے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو طائف کا حال میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، تو کفار مشرکین نے پتھراؤ کیا، پتھر برسا دیا اور کہا کہ اے نبی ہٹو، بھاگو یہاں سے، میں تمہاری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹل رہے اور ثابت قدم رہے، دعوت دیتے رہے اور مار کھاتے رہے۔ جی مار کھاتے رہے۔ کتنے مار کھایا؟ 1 ڈنڈا، 2 ڈنڈا، کتنی مار کھایا جی؟ اتنا پتھر برسایا گیا کہ آپ کے جسم مبارک، جسم اطہر سے خون ٹپکنے لگا اور جوزہ مبارک آپ کا تر ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ کا حکم ہو جائے، آپ کا آرڈر ہو جائے تو ان طائف کے 2 کنارے جو 2 پہاڑ ہیں دونوں کو ملا دیا جائے، اور طائف والے جن لوگوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کیا ہے، پتھر برسایا ہے، یہ چکنا چور ہو کر کے رہ جائیں۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت گھبراؤ نہیں، آپے سے باہر مت ہو جاؤ اور پہاڑ کو ملا کر کے ہمارے بھائیوں کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ فرشتوں گواہ رہو، اللہ کے سامنے گریہ بداری کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہماری حقیقت کو جانتے، ہماری دعوت کو سمجھتے تو آج ہمارے ساتھ یہ برا سلوک نہ کرتے۔ مت اس کو پسپا کرو، مت اس کو برباد کرو۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو قوم، جو نسلیں، بیٹے اولاد ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ ایمان لائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی کھا رہے ہیں، تلوار چاہ رہے ہیں اور نیزہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر آج آپ کو ایک چھڑی، کسی مسلمان بھائی کو ایک چھڑی پڑ جائے، اس کو 3 چھڑی ہاتھ میں لگا رہتا ہے، چوکی طرح گھٹا میں لگا رہے گا، چلا آئے گا تو دیکھیں برداشت ہے؟ کوئی مولوی ہو، یہ مولوی ہے، علماء کرام ہیں۔ ارے پہلے مسئلہ سمجھو، میں کن باتوں کو بیان کروں آپ کے سامنے؟ وقت کی تنگ زمانے اجازت نہیں دیتی ہے، ورنہ میں کھنگال کے رکھ دیتا، ادھیڑ کے رکھ دیتا، دکھائی کے رکھ دیتا کہ ایک مسلمان کا، ایک عالم کا کیا شان اور شیوا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہتھیار اٹھانا حرام کرا دیا ہے۔ کیا مفتی صاحب صحیح ہے؟ اسلام نے تلوار، ہاتھ، بلّا، برچھی اٹھانا کسی بھائی پر کیا دیا؟ کیا کہا جی؟ آپ کیا بتائیے، صحیح ہے غلط؟ حرام ہے، علماء کی جماعت موجود ہے۔ اگر غلط کہتا ہوں منبر پر اسٹیج سے اتروں گا، میرے دامن کو پکڑ لینا، میرے نیٹی کو پکڑ لینا اور پوچھ لینا آپ کی بات کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو اس اصول کو سمجھیے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ہتھیار مت اٹھاؤ، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے ہتھیار اٹھا دیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور تعلیم کے مطابق برداشت کر لیجیے۔ سب سے بڑا بہتر کیا ہے؟ صبر ہے۔
مولانا عبدالغفار صاحب صاحب حفظہ آپ یہاں بتا رہے تھے صبر کے تعلق سے. مجھے وقت نہیں تھا ورنہ میں بالکل 4 منٹ کا مجھے شیخ نے وقت دیا تھا. بعض لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید بگڑ جائیں گے، لیکن میں بگڑتا نہیں ہوں. جب حالات ایسے ہوتے ہیں تب بگڑتا ہوں. 4 منٹ پڑھنا میں تشریح کے ساتھ تھا. ابھی قرآن مجید کے اندر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں تکرار کرتا ہوں، تقریر نہیں کرتا. یہ قرآن مجید کے اندر نماز کا تاکیدی حکم ہے. کتنی جگہوں پر بتائیے حفاظ کرام، کتنی جگہوں پر نماز کا تاکیدی حکم ہے؟ آپ لوگ بہت تقریر کرتے ہیں، مقرروں سے بھی سوال ایک بار کہہ دیجیے کتنی جگہوں میں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. آپ حضرات کی علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ. 82 جگہ میں نماز کا تاکیدی حکم ہے. اور صبر کا تذکرہ کتنی جگہوں پر ہے؟ صبر کا تذکرہ شاید علماء کے ذہن میں نہ ہو، اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا. 90 جگہ پر لکھو، نوٹ کرو. صبر یعنی نماز کا حکم 82 جگہ پر اور صبر کا حکم 90 جگہ پر، یعنی 8 زیادہ درجہ ہے صبر کرنے والوں کا. مسلمانوں، اگر یہ معاملہ آ جائے تو صبر کر لینا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ سے پڑھ کر کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے. اس شرط کے ساتھ کہ طاقت رہتے ہوئے ہم صبر کر لیں. جی ہونا چاہیے. اور اگر غریب ہے تو کیا کرے گا؟ مار تو کھانا ہی ہے. آپ کے پاس تعداد نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، تو طاقت والے تو آپ کے اوپر چڑھ بیٹھیں گے. اس کی دنیاوی دستور ہے. اگر طاقت رہتے ہوئے آپ نے صبر کر لیا تو ان اللہ مع الصابرین. میرے بھائیوں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ سماج کے اندر، جماعت کے اندر، جس خطے میں جس جگہ بھی یہ معاملہ درپیش ہو جائے تو لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں بحیثیت امر، بحیثیت امیر. میں گنگن پور کا امیر نہیں ہوں، میں ماتا سے میں بہار کا امیر نہیں ہوں، پورے جھارکھنڈ 24 ضلع کا امیر ہوں. اور 24 ضلع کا میں امیر ہوں. اور جتنا حق آپ کو میرے اوپر ہے، ٹاٹا کے مسلمانوں کا، اہل حدیثوں کا، اتنا میرے اوپر ہے. اسی طرح رانچی اور دھنباد دمکا والوں کا بھی میرے پر وہی ہے. میرے بھائیوں، میں عام بات کرتا ہوں اور کسی کے لیے خاص نہیں کرتا. عام بات کرتا ہوں تو میرے بھائیوں صبر کر لو گے تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. جہاں بھی معاملہ ہو جائے تو انشاءاللہ جھگڑا ختم. صبر کر لو گے جھگڑا. دنیا 2-4 کٹھے کے لیے لوگ جان. ابھی مولانا محی الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ مارنا مرنا ہے تو 10-20 مار لو نہ، مریے جاؤ، کٹ جاؤ. یہ قبیلہ اوس و خزرج کا یہی طریقہ تھا. جی مولانا، پرانے زمانے کے جاہلوں کا یہی طریقہ تھا، یہی اسوہ تھا کہ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، اسے ہمیشہ میں تباہ اور برباد ہو گئی. ابھی ہمارے حافظہ بتا رہے تھے یہ پیسے کوٹ کچہری میں جاتے ہیں، اگر دینی کام میں لگا دیا جائے. ابھی ہمارے عزیز جناب محمد عرفان، محمد فرقان، الحمدللہ ایک کتنی بہترین ایک سرزمین گنگن پور ناواڈی کے اندر ایک بہترین سما پیدا کر دیا ہے دعوت کا، کتاب و سنت کا. امیرو عبرت حاصل کرو، نٹوا لے کے نہیں جاؤ گے. آج کوئی ہے مدرسے میں دے دے کچھ ایک بلڈنگ، کوئی ہے کوئی اس طرح کا کوئی پروگرام بنا لے جہاں پر عوام کو دین کی رہنمائی حاصل ہو. بغل جھانکنا شروع کریں گے، برہی لگانا شروع کریں گے. قربان چاہیے. ارے بھائی، غریبوں کا ایمان جب مقابلہ نہیں کر سکتے 50,000 سال پہلے جائیں گے. یہ غریب، یہ یتیم لڑکا ہے مولانا، الحمدللہ. یہ آج کہاں بچا ہے بچہ؟ یہ یتیم لڑکا ہے الحمدللہ. دیکھیے میرے گھر کے اندر بیچارہ ایک گورکھی کرتا تھا،
اللہ اکبر. اللہ نے کچھ طاقت دیا, صحت دیا, کمایا, اور دیکھے ہزاروں ہزار اور اتنے اچھے اچھے علماء کو, مفتی صاحب کو بلا لیا, مدنی صاحب کو بلا لیا, ساحل صاحب کو, اور مکھیا سارے عوام کو بلا لیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو قبول فرمائے, اور اس اجلاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عوام الناس کے اندر فائدہ پہنچا دے پروردگار, اور قیامت تک یہ زمین گواہ رہے گی کہ اس زمین پر جناب محمد عرفان صاحب نے اپنے گاڑی کمائی سے علماء حقانی, علماء ربانی, مفتیان کرام کو بلا کر دین کی دعوت کو عام کیا تھا. تم مانو نہ مانو, نور علیہ السلام کی طرح ذمہ داری تمہاری ہے. میرے بھائیوں, صبر کے تعلق سے بھائی بات لمبی ہو جائے گی, کیا دو چار نہیں بھائی عبرت کے لیے جی. ارے بھائی کم میں بات نہیں ہو پاتی. میں دو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں, بہت غور سے سنیے گا, ورنہ حال وہی ہو جائے گا. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ بیاج حرام, سننے والے نے کیا کہا سنا, پیاج حرام. ایسا مت سننا, جو بات کہی جائے غور سے سنو, کہاں سے بات ہو رہی ہے. اگر باپ دادے کی بات ہو تو ہٹا دو, دور کرو, اور دین کی بات ہے اس کو گرہ لگاؤ, گرہ نوٹ کرو, حدیثوں کو نوٹ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ارے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی اور پیاری حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مومن ہو نہیں سکتا, وہ مومن ہو نہیں سکتا, وہ مومن ہو نہیں سکتا. صحابہ نے فرمایا, عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی جس سے تکلیف سے محفوظ نہ رہ سکے. کیا معلوم ہوا جی؟ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے تکلیف میں ہے, پڑا ہوا ہے, تو آپ لاکھ سجدہ کیجئے, نماز پڑھیے, تقریر کیجئے, حج کیجئے. پڑوسی اگر آپ سے ناراض ہے, صحیح مسلم کی حدیث بتائیے آپ جی, صحیح مسلم کی حدیث, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے. آج ہم ایسے مسلمان ہیں, ہاتھوں سے بھی تماچا رسید کر دیتے ہیں, لاٹھی بھی برسا دیتے ہیں, زبان سے بھی اس کی چغلی اور غیبت کیا کرتے ہیں. یہ مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں میرے بھائیوں. اور اپنے پرائے کے ساتھ حسن سلوک کا بہت اونچا مقام ہے. مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. آگے چلو, آگے جو سنیے. سن رہے ہیں؟ بتاؤں یا چھوڑ دوں؟ یہ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا, وار کیا گیا, تو اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. مسلمان ہو سنو, مولانا امرتسری رحمۃ اللہ ابو الوفا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا, چہرے پر مارا گیا, آپ لڑک گئے, زمین پر گر گئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری قادیانی ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا, اور کچھ دن کے بعد وہ اچھے ہو گئے, صحت مند ہو گئے. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ کے اوپر قربان جائیے, کہا کہ قاتل کے اوپر مقدمہ نہ کرنا. جی کیا کہا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرے اوپر جس نے حملہ کیا ہے, جس نے مجھ کو مارا ہے, جس نے میرے اوپر تلوار چلائی ہے, اس کے اوپر مقدمہ دائر مت کرنا. لیکن حکومت اتنی تیز ہے, اس زمانے کی تھی کہ چور کو پکڑ لیا جاتا تھا. آج کل تو پردہ ڈال دیا جاتا ہے. آج ہمارے بھائی مولی اور گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں, لیکن اس کا اتا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. پیسے سارے لے کر کے سارے معاملات درہم برہم ہو گئے. تو میرے بھائیوں, مولانا امرتسری رحمۃ اللہ نے کہا کہ مت کرنا. مگر اتفاق ایسا ہوا کہ قاتل کا نام سن لیجیے, قمر بیگ. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جس نے حملہ کیا تھا, اس کے تلوار چلانے والے, برچھا چلانے والے کا نام کیا تھا؟ ارے سنو, بولو کیا نام تھا؟ قمر بیگ.
قمر بیگ نے مولانا ثناءاللہ کی پروار کیا اور مولانا ثناءاللہ کا یہ برداشت اور صبر کا مادہ تھا، کہہ دیا اپنے لوگوں سے کہ اس کے نام پر FIR مت کرنا، لیکن پتہ چل گیا کلکتہ میں جا کر قمر بیگ پکڑا گیا اور 4 سال تک قمر بیگ کو نظر بند کر دی گیا، جیل میں چلے گئے۔ ارے 4 سال قمر بیگ جیل میں رہا اور اس کی بیوی کا خورد و نوش کون کرتے تھے؟ مولانا ثناءاللہ رحمت اللہ۔ اللہ اکبر، مار بھی کھا رہے ہیں، ان کے بال بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیا ایمان، کیا حاجی صاحب، صحیح ہے؟ مار بھی کھا رہے ہیں، کھائے بھی، علاج بھی کیا اور ان کے بیوی کے بھی خورد و نوش کا انتظام۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اس ایمان پر۔ ایک ڈاکٹر کے معرفت مولانا ثناءاللہ صاحب ان کی بیوی کے نام سے خرچ دیا کرتے تھے 50 روپیہ ماہانہ۔ جب قمر بیگ 4 سال کے بعد واپس آ گیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی بتاؤ تمہارا نام نفقہ روٹی روزی کہاں سے آتا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ ایک ڈاکٹر لا کر کے مجھے دیا کرتے تھے میرا خرچ۔ چنانچہ شکریہ ادا کرنے کے لیے قمر بیگ جا رہا ہے اور جب ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو کہا کہ ارے تمہارا گزر کیسے چل رہا تھا؟ ارے 4 سال میں جیل میں تھا، کیسے گزر چل رہا تھا؟ بیوی نے کہا ایک ڈاکٹر مجھے 50 روپیہ مہینہ دیتے تھے۔ جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، بہت بڑا احسان کیا میرے گھر والوں میری بیوی کے ساتھ۔ گئے جب ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو میں نہیں دیتا تھا، یہ روپیہ مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کا تھا اور انہوں نے مجھے دیا تھا، میں نے آپ کے بیوی تک پہنچایا تھا۔ اللہ اکبر، قاتل کا یہ بدلہ ہے کہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ تھے مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ۔ میرے عزیز و دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے کہ یہ چیز پیدا کرو اپنے پڑوسیوں میں، گھروں میں، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ ایک اور واقعہ سناتے ہیں، تھوڑا سا 2 منٹ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، 4 اماموں میں سے ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے امام، پرانے امام جی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر کوفہ کے رہنے والے، کوفہ کے بازار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسی میں ایک موچی رہتا تھا، ایک جوتا سلنے والا رہتا تھا، اور یہ جوتا سلنے والا شراب پی کر کے مست رہتا تھا۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب شراب کی حرمت بتا رہے تھے، لیکن بیچارہ وہی تھا، شراب پی رہا تھا، مست ہو گیا، روزانہ گیت گاتا تھا، لیکن قربان جائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی گھبرائے نہیں۔ آج ہمارے سامنے اس طرح کی حرکت ہوگی تو ہم لوگ چلیں گے اور کہیں گے چلو اس گاؤں سے بھگا دو، اس کو گنگن پور سے بھگا دو اگر یہاں کوئی اس طرح حرکت کرتا ہے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت کیا، اور برداشت کرتے کرتے ایسا دیکھا جب وہ قرضے میں ڈوب گیا وہ آدمی موچی، تو جیل میں پکڑ کر اس کے لیے جا کے ڈال دیا گیا۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی پڑوسی کہاں گئی جس کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ امام صاحب کئی روز پہلے وہ جیل جا چکا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیا تھا، ختم کر لیا تھا۔ اللہ اکبر، بن جائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھچر پر سوار ہوتے ہیں، کھچر پر سوار ہوتے ہیں۔ کھچر آپ جانتے ہیں گدھا سے بڑا اور گھوڑا سے چھوٹا، کھچر پر امام ابو حنیفہ سوار ہو جاتے اور چلے جاتے اپنے پڑوسی کی سفارش کے لیے۔ ہے کوئی مسلمان اگر ہمارا بھائی بھی جائے گا تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن امام حنیفہ کو دیکھیے غیر مسلم کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ ہو رہا ہے۔ کھچر پر چلے جاتے ہیں اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو حاکم وقت نے دیکھا امام صاحب کیسے آگے، ہلچل محکمے میں پڑ گیا۔ پہلے زمانے میں علماء کی بڑی قدر ہوتی تھی، ابھی ہمارے ناظم صاحب کہہ رہے تھے علماء کی قدر نہیں ہے۔ ہمارے حافظ عابد حسین ابو الفلاح عابد رحمۃ اللہ علیہ کوٹ والے، کچہری والے کہتے تھے جاؤ حافظ صاحب سے فیصلہ کرو، علماء کو مانتے تھے۔ آج علماء کو کوئی نہیں مانتا جی، فیصلہ کرائیں گے تو مکھیا صاحب سے اور رشوت خوروں سے 1000 کا 10,000 لے کر کے دن کو رات اور رات کو دن کرنے والے سے فیصلہ کرایا جاتا ہے۔ امام صاحب سے کوئی فیصلہ نہیں کرایا جاتا ہے، کہتے ہیں فیصلہ کرنے جانتے نہیں۔ ارے ہم سے سیکھو فیصلہ،
کتاب سے سیکھو، قرآن سے سیکھو، نبیوں سے سیکھو، انشاءاللہ تمہارے لیے بھلائی ہوگی اور فتنے سے اور زیادہ خرچ سے بچ جاؤ گے۔ امام صاحب نے جب گئے، امام صاحب حاکم وقت نے دیکھا امام صاحب آنے کی وجہ، کہا حاکم وقت میرا ایک پڑوسی آیا ہے، میرا ایک پڑوسی آپ کے پاس خانے میں ہے۔ کہا ارے اتنی تکلیف آپ نے کیا امام صاحب، ہم خود چلے جاتے۔ اللہ اکبر، عزت کا، منزلت قدر کا کیا ہے، عہدے کا؟ کہا کہ نہیں، امام صاحب نے کہا نہیں، آپ حاکم وقت ہیں، ایک میں عالم ہوں، مولوی ہوں، آپ کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ جیسے آدمی میرے پاس ہے، میں خود چل کے کیا ہے۔ امام صاحب نے قالین بچھا دیا کہ امام صاحب کے پیر پر ایک کنکر بھی نہیں پڑنے پائے، اور جب پہنچ گئے کہا کیا معاملہ ہے امام صاحب؟ کہا میرا پڑوسی آیا ہے جیل کے اندر، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، حاکم وقت کے دل میں ایک ایسا اثر پڑا، کہا امام صاحب آپ کے کوٹ آنے کی بنیاد پر، کچہری آنے کی بنیاد پر اور ایک غیر مسلم کے ساتھ آپ کا ایک سلوک اور برتاؤ ہے، آج کی تاریخ کے اندر نوٹ کیجئے کہ ہمارے جیل کے اندر جتنے لوگ ہیں میں آپ کے آنے کی بنیاد پر سب کو رہا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا! یہ چیز اگر آج ہم میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ سماج کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے، ہم ایک بن سکتے ہیں، نیک بن سکتے ہیں، ہمارے گاؤں میں رحمت برس سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، انہی جن باتوں کے بعد رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ بعد میں پھر موقع رہے گا۔